بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فارسی کی دوسری پڑھ رہے ہیں، انتخاب از گلستہ سے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل حکایت نمبر 12 پڑھیں گے۔ دیکھیے حکایت نمبر 12، یکے از وزرا پیش ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ رفت و ہمت خواست کہ روز و شب بخدمت سلطان مشغول می باشم۔ یہاں تک پہ ترجمہ دیکھیے، یا کہ کوئی ایک، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو بارہا بتایا گیا ہے، جائے مجہول نکرہ کی علامت ہے۔ از یعنی سے، وزیر کی جمع ہے وزرا، وزیروں میں سے کوئی ایک۔ پیش کا معنی ہوتا ہے سامنے۔ ذوالنون مصری ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا نام ہے۔ پیش ذوالنون مصری، ذوالنون مصری کے سامنے۔ رفت گیا، و ہمت خواست، ہمت کا معنی توجہ کریں گے، اور توجہ چاہی یا دعائے خیر چاہی، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کہ روز و شب، روز یعنی دن، شب یعنی رات، کہ روز و شب یعنی رات دن، بخدمت سلطان بادشاہ کی خدمت میں، سلطان کی خدمت میں، مشغول می باشم میں مشغول رہتا ہوں۔ اب توجہ فرمائیں، دعا فرمائیں، میں تو رات دن سلطان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ وبخیرش امیدوار، اور اس کی بھلائی سے، بخیرش خیر نے بھلائی، بخیرش اور اس کی بھلائی سے، سلطان کی بھلائی سے، بھلائی کا کہہ لیجیے، سلطان کی بھلائی کا امیدوار ہوں، امیدوار یعنی امیدوار ہوں۔ وَأَز عقوبتش، اور اس کے سزا سے، عقوبت کا معنی ہوتا ہے سزا، عقوبتش اور اس کی سزا سے، ترساں ڈرنے والا ہوں۔ ذوالنون مصری بگرست، ذوالنون مصری رونے لگے، وگفت اور فرمایا، اگر اگر میں، از خدا سے، اگر میں خدا سے چنی ترسید میں، ایسے ہی ڈرتا، اس طرح ڈرتا، کہ جیسا کہ تو از سلطان، تو سلطان سے، یعنی تو سلطان سے جیسے ڈرتا ہے، از جملہ صدیقہ بودہ میں، تو جملہ معنی ہوتا ہے تمام، صدیقہ ایک بہت بڑا، نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے صدیقہ، صدیقیت کا جو مرتبہ ہے، تو صدیقوں میں سے، ٹھیک ہے، صدیقوں کے افراد میں سے، جملہ کا معنی بھی تمام ہوتا ہے، اور صدیق جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خود دعوت کرتا ہے کہ بہت سے صدیقوں میں سے، صدیقوں کے افراد میں سے، بودہ میں ہوتا۔ اب ترجمہ ہے دیکھیے، یکے از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت، وزیروں میں سے کوئی ایک ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، وہ ہمت خاص اور توجہ چاہی یا پھر دعائے خیر چاہی، کہ روز و شب بخدمت سلطان مشغول می باشم، کہ میں رات دن بادشاہ کی خدمت میں، سلطان کی خدمت میں مشغول رہتا ہوں۔ وہ خیرش امیدوار، اور اس کی بھلائی کا امیدوار ہوں۔ وہ از عقوبت ترساں، اور اس کی سزا سے ڈرنے والا ہوں۔ آپ نے ذکر فرمایا، آپ دعا فرمائیے۔ ذوالنون مصری بگرست، یہ بات سن کے ذوالنون مصری رونے لگے، وگفت اور فرمایا، اگر من از خدا چنی ترسیدہ میں، اگر میں خدا سے اس طرح ڈرتا، کہ تو از سلطان، جیسا کہ تو سلطان سے ڈرتا ہے، از جملہ صدیقان بودہ میں، تو صدیقین کے افراد میں سے ہوتا، صدیقین میں سے ہوتا۔ قطعہ، گر نہ بودے امید راحت و رنج، پائے درویش بر فلک بودے۔ اگر نہ ہوتا، گر یعنی اگر، نہ بودے نہ ہوتا، امید راحت و رنج، راحت یعنی سکون، چین، راحت، آرام، رنج یعنی تکلیف۔ گر نہ بودے امید راحت و رنج، یعنی راحت اور رنج کا، تکلیف کی، راحت اور رنج کی امید نہ ہوتی، اگر راحت اور رنجش کی امید نہ ہوتی، پائے درویش فقیر کا پیر، بر فلک آسمان پر، بودے ہوتا۔ اگر راحت اور تکلیف کی امید نہ ہوتی تو فقیر کا پیر آسمان پر ہوتا۔ گر وزیر از خدا بترسیدے،
اگر وزیر یعنی وزیر از خدا سے ترسید ڈرتا، ہم چنا جیسا کہ کز ملک تھا، جیسا کہ وہ بادشاہ سے ڈرتا ہے، ملک بودے تو بادشاہ ہوتا. گر وزیر از خدا بترسیدے ہم چنا کز ملک بودے. اگر وزیر اللہ سے ویسے ہی ڈرتا جیسا کہ بادشاہ سے ڈرتا ہے، اگر وزیر خدا سے ویسے ہی ڈرتا جیسا کہ بادشاہ سے ڈرتا ہے، ملک بودے تو وہ بادشاہ ہوتا. حکایت نمبر 13. یکے از وزرا بر زیر دستہ رحمت آوردے. یکے یعنی کوئی ایک از یعنی سے، وزرا وزیروں میں سے، بر زیر دستہ، بر کا معنی ہوتا ہے بر، زیر کا معنی نیچے ہوتا ہے، اور دستہ دست کی جمع ہے یعنی ہاتھ، جن کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں مطلب کمزور. رحمت آوردے رحمت لاتا یعنی مہربانی کرتا. و اصلاح ہم گناہ، اصلاح یعنی درستگی کرنا، اصلاح کرنا، ہم گناہ لوگوں کی، تمام لوگوں کی، بخیر بھلائی کے ساتھ، اور توسط کا معنی درمیان ہوتا ہے، اور درمیانہ روی کے ساتھ کرتا تھا، یعنی تمام لوگوں کی اصلاح بھلائی اور درمیانہ روی سے کرتا تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں تک کا ترجمہ دیکھیے مطلب یا کہ از وزرا بر زیر دستہ رحمت آوردے و اصلاح ہم گناہ بخیر توسط کر دے. وزیروں میں سے ایک کمزوروں پر رحمت کرتا تھا، رحمت لاتا تھا، رحمت کرتا تھا، اور لوگوں کی اصلاح بھلائی اور درمیانہ روی سے کرتا تھا. اتفاقاً اتفاقی طور پر، اتفاقاً بعتاب ملک بادشاہ کے عتاب میں، بادشاہ کی ناراضگی میں، گرفتار آیا یعنی گرفتار ہوا، یعنی بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا. ٹھیک ہے، اتفاقاً اتفاقی طور پر بعتاب ملک بادشاہ کے عتاب میں گرفتار ہوا. ہم گناہ در استخلاص او سعی کردن، ہم گناہ لوگ، در استخلاص او، خلاص سے بنا ہے استخلاص، باب استفعال سے بنا ہے یعنی خلاصی طلب کرنے میں، یعنی چھڑانے میں. ہم گناہ تمام لوگ، در استخلاص او اس کو چھڑانے میں، سعی کردن کوشش کی، تمام لوگوں نے ہم گناہ در استخلاص او سعی کردن، تمام لوگوں نے اس کو چھڑانے میں کوشش کی. و موکلا در معاقبتش ملاطفت نمودند. موکلا اس کا معنی ہوتا ہے چوکیدار. موکل اس کو سمجھ لو جن کے سپرد میں اس وزیر کو کیا گیا تھا، یعنی وزیر کو جن کے سپرد میں دیا گیا تھا کہ اسے جو ہے سزا دو، وہ موکل ہوئے، سزا دینے کے موکل ہوئے. تو موکلا سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ چوکیدار. ٹھیک ہے، در معاقبت کا معنی ہوتا ہے سزا، معاقبتش اسے سزا دینے میں، اس کی سزا میں، ملاطفت یعنی نرمی مہربانی، نمودند دکھاتے. ٹھیک ہے، بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ گرفتار ہو گیا کیا ہوا. ہم گناہ در استخلاص او سعی کردن، تمام لوگ اس کو چھڑانے میں کوشش کرتے، یا پھر تمام لوگوں نے اس کو چھڑانے میں کوشش کی. و موکلا در معاقبتش ملاطفت نمودند، اور پہرے داروں نے اس کی سزا میں نرمی دکھائی. وہ بزرگان دیگر، اور دوسرے بزرگوں نے، یعنی دوسرے بڑے لوگوں نے، بزرگ کا معنی ہوتا ہے بڑا، اس کی جمع ہے بزرگان. ٹھیک ہے، بزرگان دیگر دوسرے بڑے لوگوں نے، سیر نیک او اس کی نیک سیرتیں، عادتوں کو، سیرت کی جمع ہے سیر نیک او اس کی نیک سیرت، در افواہ فوہن کی جمع ہے افواہ، منہ میں گفتن کہا، یعنی مطلب یہ کہ اس کا معنی کریں گے، ترجمہ کریں گے چرچا کیا، اس کی نیک سیرتوں کا چرچا کیا. وہ بزرگان دیگر سیر نیک او در افواہ گفتن، اور دوسرے بڑے لوگوں نے اس کی نیک سیرتوں کا، اس کی نیک عادتوں کا چرچا کیا، در افواہ گفتن چرچا کیا. تا اس کا ترجمہ جو ہے دو طرح سے کر سکتا. ملک از سر خطائے او در گزشت،
یہاں تک کہ، تا کو ایک ترجمہ اس طرح کریں گے، تا یعنی یہاں تک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور تاکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب دونوں ترجمہ جو ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پہ سیٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کیوں کیا؟ تاکہ ملک از سر خطائے او، تاکہ ملک اس کی غلطی کو درگزشت معاف کر دے. ٹھیک ہے. یہ ہوا ایک ترجمہ. دوسرا ہے کہ یہاں تک کہ بادشاہ نے اس کی غلطی کو درگزشت معاف کر دیا. ٹھیک ہے. تاکہ کریں گے تو معاف کر دے، اور یہاں تک کہ کریں گے تو معاف کر دیا. یہی آخری بات جو ہے یہاں تک کہ یہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے. صاحب دل بری اطلاع یافت، ایک دل والے نے، صاحب دل ایک دل والے نے، اس سے مراد ایک اللہ کے ولی نے، بری اس پر، اطلاع یافت اطلاع پائی یعنی اس کی خبر پائی. ایک اللہ والے نے اس واقعے پر اطلاع پائی، اس واقعے کی خبر انہیں ملی. وگفت اور آپ نے ارشاد فرمایا، قطع تا دلے دوستاں بدست آری، تاکہ دوستوں کا دل ہاتھ میں لائے. تا یعنی تاکہ، دل دوستاں، دوست کی جمع دوستاں، الف نون لا کے بنایا گیا ہے. دوستوں کا دل بدست ہاتھ میں آری تو لائے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ دوستوں کا دل ہاتھ میں لانے کے لیے. بوستان پدر، باپ کا باغ، والد صاحب کا باغ. فروختہ بیچ دینا، بیچا ہوا ہونا یعنی بیچ دینا، بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ دوستوں کا دل ہاتھ میں لانے کے لیے، دوستوں کا دل خوش کرنے کے لیے، دوستوں کی دل جوئی کرنے کے لیے باپ کا باغ یعنی والد صاحب کا باغ بیچ دینا بہتر ہے. ٹھیک ہے. پختن دیگ نے خواہاں، پختن پکانا، دیگ پکانا، نے خواہاں اچھا چاہنے والوں کے لیے، را کا ترجمہ کریں گے کے لیے، اچھا چاہنے والوں کے لیے دیگ پکانا. ہرچے یوں کہ اچھا چاہنے والوں کی دیگ پکانے کے لیے. پختنے دیگے ملا کے پڑھیں، پختنے دیگے نیک خواہاں، اچھا چاہنے والوں کی دیگ پکانے کے لیے. ہرچے رختے سفر، جو کچھ رختے سفر کا سامان ہو، سوختہ جل جائے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اگر نیک لوگوں کے اچھا چاہنے والوں کے کھانا بنانے کے لیے، ان کے دیگ پکانے کے لیے اگر سفر کا سارا سامان جل بھی جائے تب بھی جل جانا بہتر ہے، کہ جو ہے اس سے اچھا چاہنے والوں کا دیگ بن جائے گا، اسے جو کھانا کھائیں گے. بد اندیش ہم نے کوئی کن، برا چاہنے والے کے ساتھ. بد اندیش برا چاہنے والا، برا سوچنے والا. بد اندیش برا چاہنے والے کے ساتھ، ہم یعنی بھی، نیکوئی کن بھلائی کر، برا چاہنے والے کے ساتھ بھی بھلائی کر. دہنے سگ کتے کا منہ، دہن منا منہ، سگ یعنی کتا، دہنے سگ کتے کا منہ، بلقمہ لقمے سے، دوختہ بے سی دینا، سلا ہوا ہونا بہتر ہے. اب ترجمہ دیکھیے ایک مرتبہ. تا دلے دوستاں بدست آری، بوستان پدر فروختہ بے، تاکہ دوستوں کا دل ہاتھ میں لائے، باپ کا باغ بیچ دینا بہتر ہے. دوستوں کا دل ہاتھ میں لانے کے لیے، دوستوں کا دل جیتنے کے لیے والد صاحب کا باغ بیچ دینا بہتر ہے. پختنے دیگے نیک خواہاں را، ہرچے رختے سفر سوختہ بے. اچھا چاہنے بھلا چاہنے والوں کی دیگ پکانے کے لیے جو کچھ سفر کا سامان ہو، ہرچے رختے سفر، جو کچھ سفر کا سامان ہو، سوختہ بے جل جانا بہتر ہے. بد اندیش ہم نے کوئی، برا چاہنے والوں کے ساتھ بھی بھلائی کر. دہنے سگ ب لقمہ، دوختہ بے، کتے کے منہ کو لقمہ دے کر کے سی دینا بہتر ہے، لقمہ سے بند کرنا یہ بہتر ہے. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.